بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ پولیٹیکل سٹوریز ہیں، ان پہ بات کریں گے، اہم ترین ڈیولپمنٹس۔ کل ہم نے ایک بات کی تھی اور آج وہی کچھ ہوا۔ کل ایک شہلا رضا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا یہ ترین صاحب کے بارے میں کہ ان کی ملاقات ہے صدر زرداری سے، اور اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی اگلی منزل ہو سکتی ہے جہانگیر ترین صاحب کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ میرا خیال ہے ان کی سرزنش ہوئی، اور یا پھر سرزنش ہونی تھی اور یا پھر ویسی کی ہوگی۔ زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کوئی بات پیٹ میں بھی رکھ لیا کریں، یہ ایسی خبر نہیں تھی کہ جو دی جا سکتی تھی یا دی جانی چاہیے تھی، اس پہ ذرا بریک رکھیں، اور جو باتیں ساری باتیں جو بتائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھٹ کر کے ٹویٹ کر دیں، پھر وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر شہلا رضا صاحب نے کہا یہ تو میری ان کی ذاتی رائے تھی، تجزیہ تھا، تو تجزیہ بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ خیر، اس کے بعد آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اب جہانگیر ترین صاحب کھلا کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے آج اپنی پاور شو کی ہے، شو آف پاور، اور خاص طور پہ ان کی آج عدالت میں پیشی تھی۔ اور کل جو ہم نے کہا تھا کہ گلے شکوے ذرا بڑھ گئے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایم پی ایز، ایم این ایز قومی اسمبلی میں ملا کے دیے، صوبائی اسمبلی میں ملا کے دیے، کے پی کے میں ملا کے دیے، اور میں نے بڑی محنت کی ہے میں نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے۔ تو خیر، آج پھر انہوں نے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں، وہ ان کے گھر ناشتے پہ پہنچے اور انہوں نے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا اور بڑی میننگ فل باتیں کیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے دیوار کے ساتھ مت لگائیں، میں انصاف مانگ رہا ہوں تحریک انصاف سے، میں دوست ہوں، مجھے دشمنوں کی فہرست میں نہ ڈالا جائے۔ اس پہ یہ پہلی سٹوری ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ تو چوہدری صاحب، پہلے جہانگیر ترین صاحب کا شارٹ سنوا دوں میں آپ کو، ذرا سنائیے گا جی۔ تحریک انصاف سے ہم انصاف مانگتے ہیں، میں تو دوست تھا کہ دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں، میں تو دوست تھا بھائی، دوست ہی رکھو۔ پاکستان تحریک انصاف شامل ہوں اور انشاءاللہ تعالی شامل رہوں گا، میرے سارے ساتھی میرے ساتھ ہیں، آواز انصاف کے لیے بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا میں دوست تھا، دوست رہوں گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا یہ دوست میرے ساتھ ہیں۔ مطلب ہے کہ اگر مجھے کچھ کہا گیا یا میرے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں بند نہ کی گئیں تو پھر یہ دوست میرے ساتھ ہیں۔ پیچھے کھڑے تھے، دوبارہ سن لیں، بڑی سمجھدار آدمی ہے کیونکہ تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں۔ سنائیے گا جی دوبارہ۔ تحریک انصاف سے ہم انصاف مانگتے ہیں، میں تو دوست تھا کہ دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں، میں تو دوست تھا بھائی، دوست ہی رکھو۔ پاکستان تحریک انصاف شامل ہوں اور انشاءاللہ تعالی شامل رہوں گا، میرے سارے ساتھی میرے ساتھ ہیں، آواز انصاف کے لیے بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں، مجھے دوست رکھو۔ چودھری صاحب، نہیں، بات یہ ہے کہ اگر تو وہ ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف جہانگیر ترین جو ہے وہی ملوث ہے چینی کے سارے اس معاملات میں، پہلی بات ہے اگر یہ بات ہے تو پھر وہ واضح کرے، اگر سارے ہی ملوث ہیں تو پھر ان کو کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا؟ اور نمبر 3، بندے یعنی دوسری پارٹیوں والے اپنے ان کے بندے توڑ کے اپنی طرف لا رہے ہیں، آپ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھگا رہے ہیں کہ جائیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جی، آپ کو 3 مارچ کا میرے سے زیادہ کوئی بار نہیں بات کر رہا کہ 3 مارچ کو آپ کو ایک دھچکا لگا ہے بہت بڑا سیاسی، اس کو آپ نے ریکور کیا ہفتے کو، یعنی 2 دن بعد، تو اب یہ اس کے بعد جو سبق سیکھنے چاہیے سیاسی اور حکومتی سطح پر، میرا خیال میں وہ نہیں سیکھے گئے۔ چودھری صاحب بالکل، کل جو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ پی ڈی ایم تتر بتر ہو گئی، پی ڈی ایم کا جنازہ پڑھا گیا، اپوزیشن غائب، مسلم لیگ نواز، جاتی عمرہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے، لیکن اس ساری سیاسی صورتحال سے وزیراعظم عمران خان فائدہ اٹھانے کے موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اب آج جو تحریک انصاف میں جہانگیر ترین کا جو حامی گروپ جو نظر آیا، ان میں قومی اسمبلی کے ارکان میں غلام بی بی بھروانہ، یہ ہیں جناب جھنگ سے،
اس کے بعد غلام احمد لالی چنیوٹ، راجہ ریاض فیصل آباد، اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے 7 MPs جی، زوار وڑائچ لودھرا، نذیر بلوچ لودھرا، اسلم بھروانہ جھنگ، طاہر رندھاوا لیا، افتخار گوندل چودھری سرگودا، غلام رسول سنگا خوشاب، نوان لنگڑیال ساہیوال، عبدالحی دستی مظفر گڑھ، امیر محمد خان بھکھر، خرم لغاری مظفر گڑھ، اور پنجاب میں تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر سجاد وڑائچ اور سلمان نعیم، یہ سب کے سب چوہے صاحب یہ جنوبی پنجاب، مین جنوبی پنجاب، اس کے بعد فیصل آباد، یہ سرگودا، خوشاب، یہ وہ لوگ ہیں جو آج انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے کیے یا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے انتقامی کارروائی کون کر رہا ہے میرے خلاف، ذرا سنیے۔ جو بھی انتقامی کارروائی کروا رہا ہے نا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے۔ ان کو بے نقاب خان صاحب خود کریں، ان کو بے نقاب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جس سے مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا۔ مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا، جو انتقامی کرا رہا ہے انتقامی کارروائی اس کا پتہ کیا جائے۔ اور خان صاحب خود کر رہے ہیں یا کوئی کروا رہا ہے؟ ذرا پہلے تو انہوں نے آج تو انہوں نے نام نہیں لیا کسی کا، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب جہانگیر ترین صاحب سے پوچھا گیا، میری بھی بات ہوئی تو اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے، 2-3 نام لیے انہوں نے، اور اس میں پھر انہوں نے ایک پروگرام میں خود بھی نام لے دیا۔ ذرا سنائیے گا جی۔ بالکل جتنا قریبی میرا تعلق ان سے تھا ویسا تو اب نہیں ہے۔ رکھنا آیا کیوں؟ کن وجوہات سے آیا؟ یہ بہت سی وجوہات تھی۔ میں ایک تو اعظم خان کا میرے اختلاف شروع ہو گیا تقریباً 6 مہینے پہلے۔ اعظم خان صاحب سے اختلاف شروع ہو گیا 6 ماہ پہلے۔ پھر ایک اور بات کی انہوں نے، وہ بھی ذرا سنائیے گا جی۔ میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس اور بتا دیتا ہوں۔ اس دفعہ کچھ 67 ہم الیکٹڈ سیٹیں جیتے 67، ٹھیک ہے، اس میں سے 80% لوگ پولیٹیکل فیملیز کے ہیں، اور اگر اس میں سے آپ ایک اور سانچہ سیو لگائیں کہ جی وہ کتنے لوگ ہیں اس میں سے جو پولیٹیکل فیملی سے بھی ہیں مگر 2013 کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہے، وہ 60% ہے۔ اور ان کو آپ توڑ کے لائے؟ جی کچھ بہت زیادہ تر کو میں لایا، اور لوگ خود بھی آئے، اور لوگ بھی لے کے آئے، مگر یہ سوچ لیں کہ اس وقت جو اسمبلی بیٹھی ہے پنجاب میں سے 60% وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل فیملیز کے ہیں، 60%، اور 2013 میں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ اس طرح سے یہاں پہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے۔ شاہ صاحب یہ تو کھلم کھلا بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہے اور میری محنت ہے، اور آج وہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں کہ 1 سال میں خاموش رہا، بڑا صبر کیا، لیکن مجھے آنا پڑا۔ تو کوئی بڑا خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، خطرہ یہ دیکھیں نا، اب دونوں چیزیں آج واضح ہوئی ہیں جو آپ اس طرف نہیں گئے۔ 3 مارچ کے بارے میں راجہ ریاض جو MNA ہیں اور سابق پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں، اور میرے ذاتی طور پر بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، وہ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ جو حاصل کیا ہے وزیر اعظم نے، وہ جہانگیر ترین اور ان کے دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک انہوں نے آج یہی بیان دیا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گروپ نے پہلے 3 مارچ کو سیبوٹاج بھی کیا ہے۔ اگر آپ یعنی ملا کے پڑھیں گے تو آپ یہ نتیجہ نکالیں گے۔ نمبر 3، اگر تو یعنی جہانگیر ترین نے کوئی ڈاکہ مارا ہے، کوئی چوری کی ہے یا لوٹ مار کی ہے جس سے ملک کا نقصان ہوا ہے، تو اس میں تو ہم کہیں گے بھئی ایسا کوئی بھی شخص ہو، خواہ آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، کوئی ہو، اس کو نہ چھوڑے۔ لیکن اگر صرف سطحی اور معمولی وجوہات کی وجہ سے اپنے ساتھ چلنے والوں کو آپ لوز کریں گے تو دس ول ناٹ گیو اے گڈ میسج۔ آپ ابھی فون کریں اس کو، جہانگیر ترین صاحب کو، اور ان کو کہے بھئی آئیں بات کرتے ہیں، پہلے بتاؤ میں کون سی انتقامی کارروائی کرائی ہے۔ اور نمبر 2، اگر آپ نے چینی کی بلیک نہیں کی تو آپ ایگزانوریٹ ہو جائیں گے۔ آج بندوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس طرح یعنی للکارنا، اور اس سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، حکومت ان کے گرانے سے نہیں گرنی،
یہ بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے. حکومت گر سکتی ہے، وہ 5 منٹ کا کام ہے، لیکن وہ کوئی گرانے میں دلچسپی نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں اور اس کو اس سے زیادہ کہنا بھی نہیں چاہتا. ہمارا یہ کام ہے. چوہدری صاحب ایک بات تو بتائیں کہ کوئی گرانا تو نہیں چاہتا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے عمران خان صاحب خود ہی گرنا چاہتے ہیں؟ تو اس میں بھی یہ ہے کہ دو لفظ لکھنے آئے، ہیئر بائی ریزائن ایز پرائم منسٹر اینڈ آف دی گیم. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ تنگ آ چکے ہیں. بات نہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ تنگ آ چکے کس چیز سے؟ کوئی یہی روز روز کی جو یہ روز روز کی جو کل لگی رہتی ہے بھائی، یعنی تنگ آ جائے. جو آپ ایک عجیب، یعنی جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو 77 میں جب انہوں نے میسو دھاندلی کی اور ہی واز کاٹ اور بڑی انپریسیڈنٹڈ تاریخی وہاں موومنٹ چلی ان کے خلاف، تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے تختہ الٹنے سے 1 ہفتہ پہلے ان کو ملے، جنہیں جیل سے بلا کے ملاقات کی. راجہ منور احمد، سینئر پولیٹیشن، ادھر سے چکوال جو ہے سائدن شاہ سے. تو ان سے باتیں چیتیں کرتے رہے بات مختصر. تو انہوں نے کہا کہ میں یعنی کسی صورت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہوں. یہ جو باہر پروپیگنڈا ہے، یعنی جو لوگ مجھے الیکشن کرانے پر فورس کر دیں گے تو لوگ مجھے کہاں ووٹ دیں گے؟ آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. خان کو اس وقت اسمبلی توڑنے سے، استعفیٰ دینے سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جس طرح نون لیگ والے جس طرح دوسرے للکارتے پھرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، یہ بھی کوئی روڑا رپا پاندے رہے، وہ کوئی دیٹ ول ناٹ. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا سنتے ہیں کہ جہانگیر صاحب ایک اور بات بھی کہہ گئے، مجھے الگ کرنے کا، پہلے تو وہ کہہ چکے ہیں 60% لوگ، پھر وہ کہتے ہیں مجھے الگ کرنے کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. سنیے جی. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے سے. اب ذرا سنیے راجہ ریاض صاحب، یہ پہلے دن سے جی کھل کر بات کرتے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو، قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، تو وہ کھل کے بات کرتے ہیں. آج پھر انہوں نے کہا جو خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں سب سے بڑا کردار جہانگیر خان ترین کا تھا. پہلے پنجاب کی حکومت، اس کے بعد وفاق کی حکومت جہانگیر ترین صاحب کی محنت سے بنی. تحریک انصاف کو آج اس مقام پر لانے والے جہانگیر ترین کے خلاف یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے فوراً بند کیا جائے. ہم سب جہانگیر ترین خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اب ذرا اگلا شاٹ بھی سن لیں. جہانگیر ترین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا. نقصان پہنچ رہا ہے تو تحریک انصاف کو پہنچ رہا ہے، اور تحریک انصاف عمران خان صاحب آپ کی جماعت ہے، اور اگر اس کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سازشی عناصر کو باہر نکالیں اور جہانگیر ترین جیسے مخلص، ایماندار، نیک دوستوں کو ساتھ ملائیں. یہ جناب آج کھلم کھلا جنگ، کھلم کھلا پیغام. وزیر اعظم عمران خان کو جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو ان کا کیا جواب تھا وہ بھی آپ کو سنوانا ہے. وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہے. کیا چودھری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس طرح نہیں گرتی ہوتی اور کوئی گرانا نہیں چاہتا، تو وزیر اعظم عمران خان نے آج اس میسج کو کیسے لیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب ناراض ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سنیے. میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین سے ان کی سیاست کو کوئی خطرہ ہے. لیکن اگلی دفعہ جب بندے چاہیے ہوں گے تو وہ جہازوں میں لا کے کون شمولیتیں کروائے گا پھر؟ اگلی دفعہ آئے گی تو دیکھی جائے گی، کوئی اور جہاز والا دیکھ لیں گے، ابھی تو نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، اگلی دفعہ جب آئے گی تو دیکھ لیا تب کوئی اور مل جائے گا جہاز. ٹھیک ہے، اوکے. وہ کہتے ہیں جناب پالیٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے، انہوں نے جو کام ہونا تھا ہو گیا، اگلی دفعہ کوئی اور جہاز والا آ جائے گا. اب اگلی دفعہ کون سا جہاز والا ہو سکتا ہے چودھری صاحب، کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ وہ بڑے ہیں جی، آپ اگر مطلب اس طرح کے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، لیکن بات یہ ہے اگر تو آپ کا فلسفہ مان لیا جائے نا صابر شاکر صاحب، تو آج وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پارٹی کی ڈسپلن کی وائلیشن کر کے، خلاف ورزی کر کے، بغیر پارٹی کی آشیرواد کے، وہاں ان کے ساتھ اپنا
وہ سالیڈیرٹی کا اظہار کر رہے ہیں تو ابھی تک ان کو نکال کے باہر پھینکتے. تو آپ کی پوزیشن یہ نہیں ہے. جنہوں نے 10-10, 20-20, 50-50 کروڑ پکڑ لیا ان کو بھی آپ نہیں نکال سکے. تو اس لیے آپ وہ کام کریں جیسے ہمارا کیا ہے, اللہ رسول کے ساتھ کھڑے ہیں ہم, اس کے یعنی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, بے شک مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے عوام کے ساتھ, پاکستانی مفاد. تو اگر کوئی ہم سے یہ اس کے برعکس کوئی کرانا چاہے گا تو ہم تو خدا حافظ کہہ دیں گے بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم نے تو یہی کرنا ہے. لیکن نہیں کرنا. لیکن جو ایسا مجھے ذرا تھوڑا سا نا معاملہ کچھ تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے, اور یہ فوری طور پہ تو شاید کچھ نہ ہو. مجھے لگ رہا ہے کہ مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں پولیٹیکل پلیئرز, اور مستقبل کے لیے نئی صف بندی ہو رہی ہے. اور یہ سیاسی منظرنامہ جو مستقبل کا نظر آ رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, ANP, جہانگیر ترین, جنوبی پنجاب, اور الیکٹیبل لوگ 60% میرے ساتھ ہیں, پھر پیپلز پارٹی کی پنجاب میں انٹری. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا کچھ اور ہے بیونڈ دیٹ. یہ ابھی فوری طور پہ اس کو ابھی نہ دیکھیں کہ جی 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد, نہیں. یہ اس سے بڑا اسکرپٹ لگ رہا ہے, بڑا پروجیکٹ لگ رہا ہے. کیونکہ شیلا رضا صاحب کا ٹویٹ آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ میسج تھا, اور جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. پنجاب سے ایک بڑا گروپ جو ہے وہ PTI کو چھوڑے گا اور جہانگیر ترین کے ساتھ سفر کرے گا جدھر کو وہ رخ کریں گے. اور وہ کدھر کو کریں گے؟ زیادہ امکان پیپلز پارٹی کا ہے. زیادہ امکان پیپلز پارٹی کا ہے. چوئی صاحب, نبیل گبول صاحب کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. خوش فہمی دیکھیے. PTI کی کہانی 2023 میں سب کو پتہ ہے ختم ہے. PML نون کنٹروورشل بن گئی ہے. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت رہ جائے گی جو الیکٹیبلز لے گی پنجاب سے. پنجاب سے کہانی ختم نہیں, اب شروع ہوئی ہے. اب ہمارے پاس الیکٹیبلز آ رہے ہیں, اب ہمارے ان سے رابطے ہیں, ہم جا رہے ہیں ان کے پیچھے, ہم ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ہمارے رابطے ہیں ان کے ساتھ, ہم ان کو بلا رہے ہیں اپنے پاس, اور وہ آگے دیکھ رہے ہیں, وہ 2023 کے جنرل الیکشن کو دیکھ رہے ہیں. 2023 کے الیکشن. چوئی صاحب, یہ مستقبل کی صف بندی ہے. اور نہیں, وہ ساری باتیں ٹھیک ہے جی, میں بھی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہوں. ہاں جی. آیا میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں, عمران خان صاحب سے براہ راست بھی کرتا ہوں, یہ نہیں کہ بھائی ہاں جی. آپ سے میں کہہ رہا ہوں اور ان کو کچھ اور کہہ رہا ہوں, کہ ابھی تک سچویشن ان کی ہے ریٹریویبل. ابھی وہ صورتحال جو ہے, وہ عوام جو بددل ہے, مایوس ہے, ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں, اور مہنگائی کی وجہ سے, باقی وجوہات سے. تو اسی جڑا پنجابی جے کہیں ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا, اجے وہ ریٹریو کر سکتے ہیں. 2 سال پورے ان کے پاس پڑے ہیں جس میں وہ اپنی کارکردگی دکھا کے, اور پہلا دن کل سے ہو سکتا ہے شروع. ہاں, اگر یہی جو 2.5-3 سال کی کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر وہ, تو پھر جو ان کے ساتھ بیٹھے بھی رہ گئے ہیں وہ یعنی جن کو کوئی اور نہیں لے گا وہ رہ جائیں گے, ورنہ کوئی نہیں رہے گا. تو اس لیے بات کلیئر ہے کہ عوام اگر آپ کے ساتھ ہے تو الیکٹیبلز بھاگے آتے ہیں. وہ یعنی اگر آپ کے پاس الیکٹیبل ہوں اور عوام نہ ہو تو وہ الیکٹیبلز پھر دوسری طرف چلے جائیں گے جدھر ان کو ووٹر نظر آئے گا. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے. آج بھی عمران خان کے ساتھ ایک سالڈ سپورٹ موجود ہے, لیکن جنرل پبلک میں ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ وہ عوامی مسائل جو ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ بددلی کا شکار ہو رہے ہیں, ان کے پاس وہ چونگیاں نہ چھوٹے چھوٹے, کبھی وہ ان کا وہ پناہ گناہ بنا دیا ہے, وہ بھوکا نہ سوئے. اور بھائی بات یہ ہے, پہلے لوگوں کو روٹی روزگار دو, ان کو پیسے کمانے کا موقع دو, ان کو یعنی 2+2 قیمتیں نیچے دو, وغیرہ وغیرہ. پھر یہ چھوٹے موٹے جو رہ جائیں, یہ اس وقت ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت پیپلز پارٹی نے کتنا پیسہ بانٹا تھا اور ان کو کتنی سیٹیں ملی تھی؟ 0. یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کو جنرل پبلک کو, ان میں سے سارے لوگوں کو اپنی طرف یا جیتنا ہے. میں اور آپ اور منشا اور سارے جو ہیں لوگ, وہ جا کے آٹا, چینی, چاول, گھی, تیل, دالیں, یہ جو ہیں ایک گیون قیمت پر لے سکے. وہ اس کا امپیکٹ ہوگا, یہ چیزوں کا نہیں ہوگا.
یہ تو کل مجھے کراچی سے بھی ایک کال آئی، انہوں نے کہا جی کہ صرف خان صاحب مہنگائی ختم کر دیں، اگلے 10 سال اقتدار میں رہ سکتے ہیں صرف مہنگائی کنٹرول کرنے کے نتیجے میں۔ تو لیکن اب دیکھیں یہ تو ساری چیزیں گورننس اپنی جگہ پہ ہے، ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنا اپنی جگہ پہ ہے، عوام کو آپ نے ساتھ ملانا ہے، لیکن جہاں تک آپ نے کہا نا چوہدری صاحب الیکٹیبلز صرف پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے اور بغل کس جہاز کا بغل بجنے والا ہے، اور اسی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ اس وقت جب بھی اشارہ ملے گا اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ الیکٹیبلز اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو حسن مرتضیٰ صاحب ان کو بھی ذرا سنیں، پھر آپ سے مزید، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری سچویشن آپ دیکھتے رہیں، پنجاب پیپلز پارٹی انٹر ہونا چاہ رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ارکان آنا چاہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں۔ تو اسی دوران ایک اور خبر بھی ساتھ ساتھ ٹریول کر رہی ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں یا ان کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن پہلے یہ ذرا یہ تصویر دیکھ لیں کیا ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب سنوائیے جی۔ پی ٹی آئی کے جو منتخب اراکین ہیں ان کی ایک کثیر تعداد جو 25-30 کے قریب بنتی ہے، وہ آج ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ نے اتنے وعدے کیے تھے، کیوں نہیں آپ تبدیلی کی بات کرتے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ 25-30 افراد کی بات کر رہے ہیں، اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن آج 10 لوگ تو سامنے آ گئے۔ یوسف زائی گیلانی صاحب نے جہانگیر ترین سے کیا تعلق بتایا تھا، جہاں سے معاملہ شروع ہوا، سنائیے جی۔ جہانگیر ترین سے یوسف رضا گیلانی کی ملاقات ہوئی ہے، رابطے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میری ملاقات نہیں ہوئی، رابطہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ملاقات نہیں ہوئی، نہیں نہ ٹیلی فونک ہوا ہے نہ میری بات ہوئی ہے۔ ہاں البتہ میرے عزیز ہیں تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ عزیز ہیں اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ چوہدری صاحب یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ لنکس یہ سارے آپ جوڑ لیں، جوڑنے کے میں بعد آپ کا مسئلہ آسان کر دیتا ہوں۔ کریں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی نظر میں کسی علاقے سے، کسی عوام کے کسی طبقے سے، پنجاب کے کسی حصے سے، سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی سے ایک بڑا چنک پاپولیشن کا کسی شکل میں انہوں نے 18 اگست 2018 سے لے کے آج تک پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہو؟ نہیں کی، تو پھر میرا وقت پھر ضائع کیوں کر دے؟ پھر نہیں تو تسی دسو نا، لوگ بھی تو سننا چاہ رہے ہیں نا۔ نہیں، لوگوں کو ہم ایک ہی بتائیں گے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ڈبل ٹاک کریں، عمران خان کو کچھ اور کہیں اور لوگوں کو کچھ اور کہیں۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ جب تک عوام کو ساتھ نہیں لیں گے، عوام کی طرف نہیں جائیں گے، موو ٹوورڈ پور، ٹیک پور پیپل آن بورڈ، ان کو ساتھ ملاؤ، عام آدمی کو ساتھ ملاؤ، یہ الیکٹیبلز کی پرواہ نہ کریں، یہ خود بخود آتے جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، آپ کی یہ بات 100% درست ہے۔ اگر آپ کے روٹس پبلک میں ہیں، عوام میں ہیں، عوام کی طاقت ساتھ ہے، آپ کا ووٹ بینک ہے، تو الیکٹیبلز آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کو نہ الیکٹیبلز بچا سکتے ہیں بلکہ پھر آپ کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی خبر کو کسی اور اینگل سے آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب جب آج چوہدری صاحب بات پہنچائی گئی وزیر اعظم عمران خان تک کہ جناب جہانگیر ترین صاحب نے یہ گفتگو کی ہے اور کچھ 7 MPs اور 3 MNAs بھی تھے، تو انہوں نے کسی قسم کا دباؤ لینے کے بجائے فوری طور پہ شہزاد اکبر صاحب سے کہا کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور واضح طور پہ میسج دیں کہ یہ سلسلہ نہیں رکے گا بلکہ یہ سلسلہ آگے جائے گا، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتا بھی دیا شہزاد اکبر صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب باقی شوگر ملز اونرز کو بھی نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو لہٰذا وزیر اعظم عمران خان کے پاس واپسی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ابھی تک۔ لیکن اگلی بات چوہدری صاحب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ
نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے پہلے زرداری صاحب نے کہا، اور اب اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، اور مریم صفدر صاحبہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آمادہ کیا جائے کہ وہ واپس آئیں، اور اس کی ریزن یہ بتائی گئی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ واپس نہ آئے تو پھر یہاں پہ صورتحال کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اور پیپلز پارٹی بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کا سیز فائر ہو چکا ہے، نئے انتخابی اتحاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، الیکٹیبلز لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پارٹی کے اندر بھی حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ کسی بھی طریقے سے واپس پہنچیں، اس کے لیے آپ کو جیل جانا پڑتا ہے، یا پھر کسی سے کوئی منت اللہ کریں، کوئی گارنٹی وارنٹی لیں، کسی ملک کو بیچ میں ڈالیں، جو یہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ بااثر ملک ہیں جو کہ رابطے میں ہیں، بااثر حلقے ہیں۔ تو یہ چیز کل سنائیے گا جی ذرا جاوید لطیف صاحب کا۔ اب باہر جانے کا نہیں، باہر سے پاکستان آنے کا موسم ہے۔ بااثر شخصیات وہ پاکستان کی ہوں یا دنیا کی ریاست کسی کی، ان کے رابطے نواز شریف سے ہیں۔ چوہے صاحب، یہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ آئیں گے تو معاملات سنبھلیں گے، ورنہ مریم صفدر نے کہا کہ میرے ہاتھ سے بھی صورتحال نکل جائے گی۔ حمزہ اور شہباز شریف صاحب وہ پہلے سے ہی مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں، تو کیا میاں صاحب واپس آئیں گے، ہمت کریں گے؟ وارث شاہ جو گئے سو نہیں مڑ دے، لوگ میتھوں آمنا پال دے نے یار، وہ خدا خدا کر کے منتیں سماجتے ہاتھ جوڑ کے سازشیں کر کے جعلی رپورٹیں تیار کر کے پورے کے پورا سسٹم کو مینیپولیٹ کر کے وہ یہاں سے گئے ہیں۔ ان کا وہ مطلب ہے میں کی کہاں، وہ نہیں آئیں گے جب تک ان کو یہاں مرضی کی سپریم کورٹ، مسلح افواج، حکومت ملتی نہیں جو ان کو معافی تلافی کرے اور وہ آ کے سیدھا تخت پر بیٹھ جائے، یا تخت جیسے رائے محل میں جا کے بیٹھ جائے، وہ کوئی نہیں آنا چاہنا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بڑا غلط فہمی ہے کہ جی وہ جاوید لطیف صاحب کو تو پتہ چل گیا ہے، بڑے بااثر لوگ جو ہے وہ ان سے رابطے کر رہے ہیں۔ جی ہم اس ملک کے بااثر لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں پچھلے 45 سال سے، ہمیں پتہ ہے ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ وہ ایک علیحدہ ہے ہماری خواہشات کچھ ہوں، وہ ایک چیز علیحدہ ہے، لیکن پتہ ہمیں ضرور لگ جاتا ہے کہ اس وقت ہوا کا رخ کیا ہے اور بااثر اور مؤثر حلقے کیا کرتے ہیں۔ جی جو آنکھوں کا انداز ہوتا ہے اور سیاسی سوجھ بوجھ نہ رکھے اور خواہشات کے، اب آپ نے کتنے للے تللے مریم نواز نے کتنے پینترے بدلے، ہم کو یہ بتا دیا اب 31 دسمبر ان کی گورنمنٹ کا آخری ہے، کبھی 31 اکتوبر آخری ہے، کبھی فلاں دن، تو اب کہاں ہیں وہ؟ ان کو ڈھونڈے ذرا بھائی، 15-20 دن ہو گئے ہیں، تو فضل الرحمان کو اور مریم صاحبہ کو لے کے آئے، جاوید لطیف بیچارہ شریف ہوتا تھا شیخ برےدا، ان کے وہ ہم نہیں ڈسکس کرنا۔ صورتحال یہ ہے چوہے صاحب، صورتحال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ سارے دی واری آ سکتی ہے، پر ان دی واری فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جاتی عمرہ کی باری دوبارہ آئے، اور یہی معاملہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر قریب ہو رہے ہیں، پارلیمان میں معاملات چل رہے ہیں، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو گیا، تو چیزیں کچھ سموتھ ہو رہی ہیں، تو یہی چیزیں ان کو مسئلہ پیدا کر رہی ہیں کہ نواز شریف اگر واپس نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نواز کے پنچھی جو ہیں وہ کہیں اور بسیرا کریں گے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ایک اور خبر۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک معاہدہ ہوا 16 نومبر 2020 کو تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان، جس میں جو نکات طے ہوئے تھے کہ ایک تو یہ کہ فرانس کے سفیر کو 2-3 ماہ کے عرصے میں پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کیا جائے گا، یہ بات مانی گئی تھی۔ حکومت یعنی کہ پاکستان اپنا سفیر فرانس میں تعینات نہیں کرے گی۔ 2 باتیں، گرفتار اسیران کو فوری طور پہ رہا کیا جائے گا، اور فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پہ مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور مارچ کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ہوا تھا 16 نومبر کو۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ تھے، وزیر مذہبی امور قادری صاحب تھے، اور چیف کمشنر اسلام آباد
اس کے بعد 11 جنوری کو وہ ایک اور معاہدہ ہوا اور یہ کہا گیا کہ پہلے والے معاہدے پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا، لہٰذا 20 اپریل تک اس معاہدے پہ عمل درآمد کیا جائے گا اور دھرنا ہو گیا تھا منسوخ۔ اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے میرے ساتھ ہی بات کی تھی، کیا کہا تھا سنیے۔ ہماری ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہوئی تھی فیبروری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے۔ تو جناب آج اجلاس ہوا اور آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا، یہ ساری ڈیمانڈز رکھی جائیں گی پارلیمان کے سامنے اور پھر پارلیمان سے آگے معاملہ بڑھے گا۔ چودھری صاحب سر وہ ہم جو پہلے بات کر رہے تھے مین اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی 2 جملے۔ تمام مؤثر مقتدر اسٹیبلشمنٹ فلانا جو کہہ رہے کہہ لیں، کوئی بھی حلقہ اس وقت تک عمران خان کی حکومت ختم کر کے نواز شریف اور مریم کو دوبارہ پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جس کو کوئی غلط فہمی ہے وہ نکال لے۔ بالکل ٹھیک بس میں نے یہ کہنا تھا، یہ خبر دے رہا ہوں، کوئی اپنی ہوائی گھوڑے نہیں بگا رہا۔ چودھری صاحب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وزیر اعظم عمران خان کے حق میں جا رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان بھی تیار ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا وہ آئی جی پنجاب نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے، بالکل اس کو چودھری صاحب کریں گے کل، اور یہ میرے سامنے پڑا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدے پہ کوئی بات کرنی ہے تو آپ کریں۔ پروگرام کا وقت معاہدہ جو کیا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reznach Disney World zus par an.